جی السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سونیا ملتانی آفیشیل۔ ناظرین، میرا آج آپ سے ایک سوال ہے کہ گھر کسے پیارا نہیں ہوتا؟ آپ لوگوں کو اپنا گھر پیارا ہے؟ اگر آپ لوگوں کو کوئی یہ کہہ دے آپ نے ایک ارمانوں سے گھر بنایا ہے، ایک بڑے چاہوں سے اپنا ایک آشیانہ بنایا ہے، اور اچانک آپ کو کہا جائے کہ جی آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، آپ ہکے بکے ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنی زندگی کی جمع پونجی اس گھر میں لگائی ہو، اور پھر اس کے بعد آپ کو کہا جائے کہ آپ چلے جائیں اور آپ کو اس کے متبادل جگہ بھی نہ بتائی جائے، اور اس کے بعد آپ کو جو پیسہ آپ نے انویسٹ کیا، جتنی انویسٹمنٹ کی ہے، آپ کو وہ بھی نہ دی جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ جی ناظرین، یہی حال محکمہ اوقاف کی طرف سے داتا کے دربار، آپ کو پتہ ہے لاہور میں ہے یہ دربار، اور داتا صاحب کے دربار کے پاس جتنے بھی مقامی ہیں وہاں کے، بلکہ گدی نشین ہیں جن کا سجرہ نسب جو ہے تقریباً 1000 سال سے ہے، اور کہا یہ جاتا ہے ان کے پاس پوری میاں برادری جو ان کے پاس پورے پروف ہیں کہ داتا صاحب کے دربار کے لیے زمین بھی انہوں نے دی تھی۔ جنہوں نے زمین دی، آج انہی کو کہا گیا، انہی کے خاندان کو، کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ علاقہ چھوڑ دیں، کیونکہ ہم نے دربار کی توسیع کرنی ہے، اس کو بڑا کرنا ہے، تو اس لیے لہٰذا آپ لوگ یہ جو مہلکہ آبادی ہے یہاں سے چلی جائے۔ تو اب بیچارے جو میاں برادران ہیں، میاں جو خاندان ہے، وہ اتنا پریشان ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ زمین بھی ان کے بڑوں نے، بزرگوں نے دی، ان کی 1000 سال سے ان کی تاریخ وہاں پہ موجود ہے۔ پہلے بھی ان کو اٹھانے کی کوشش کی گئی وہاں سے، لیکن اس 92 کی بات ہے، تب میاں صاحب نے ان کو وہاں پہ جو ہے نا، میاں نواز شریف صاحب نے ریلیف دلوایا، ان کو وہاں پہ رہنے دیا۔ اب موجودہ حکومت اب بھی نون لیگ کی ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی اس ٹائم وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، سب دی ماں ان کو کہا جاتا ہے، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اور ماں ہی جب اپنے بچوں کو جو ہے نا ان کے آشیانے سے محروم کر دے تو پھر بچے کیا کریں گے؟ ریاست کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنی رعایا کو، ان کے دکھ کا، ان کے درد کا خیال کرے۔ تو جیسے ان کو کہا جاتا ہے سب دی ماں آ گئی ہے، تو ماں کو چاہیے جب ریاست اپنی رعایا کے ساتھ پیار کرے گی، غریبوں کے ساتھ پیار کرے گی، عوام کے ساتھ پیار کرے گی، تو جب ریاست کے اوپر خدا نخواستہ کبھی بھی کوئی ایسا وقت آئے گا تو عوام بھی سینہ تان کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گی، اور کرتی آئی ہے۔ آپ لوگوں نے 1965 کی جنگ میں دیکھا، لوگوں نے اپنے سینوں پہ بم باندھ کے اپنے ملک کی حفاظت کی، تو آج بھی وہی پاکستانی ہیں۔ آپ ریاست سے ہماری صرف ریکویسٹ ہے کہ آپ ہم سے پیار کریں، ہمیں دیکھیں۔ عوام کو یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں فلاں لیڈر چاہیے، فلاں لیڈر چاہیے، عوام یہ چاہتی ہے ہر دفعہ کہ ہمیں اچھا لیڈر چاہیے جو ہم سے پیار کرے، ہمارے دکھ کو، ہماری تکلیف کو سمجھے۔ میری میاں برادران سے جو وہاں کے مقامی ہیں، جو گدی نشین ہیں، میری ان سے بات ہوئی، میں آپ کو گاہے بگاہے وہ دکھاتی ہوں، وہ سین آپ وہ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ اتنے پریشان ہیں کہ اب ہم کہاں جائیں، ہمیں کہاں، اب دربار کو ارد گرد احاطہ سارا توڑ دیا گیا، اب ان کو اٹھانے کا وہ دے دیا گیا، جی چلے جائیں یہاں سے، سندیسہ دے دیا گیا بھی نکل جائیں یہاں سے۔ اب وہ بیچارے اتنے پریشان ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے بھی نہیں دیے جا رہے، اور ہمیں متبادل جگہ بھی نہیں بتائی جا رہی، جو ہزاروں سال سے وہ خاندان وہاں پہ آباد ہے۔ تو ناظرین، یہ پہلے آپ ان کے گدی نشین جو ہیں وہاں کے بڑے ڈیسنٹ لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، بڑے مطلب کسی سے غم سے بات نہیں ہو رہی، ان کا آشیانہ چھینا جا رہا ہے، ان سے بات نہیں ہو رہی۔ آپ یہ دیکھیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک اور کلپ دکھاتی ہوں، میں دکھاتی ہوں کہ ان کی کیا مارکیٹ ہے، وہ کہاں سے کہاں تک ان کو اٹھانے کا، چلے جانے کا کہا گیا، صرف اسی خاندان کو جس نے دربار کے لیے زمین دی تھی، اسی خاندان کو ہی اٹھایا جا رہا ہے، باقی کسی کو نہیں۔ تو یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، اور دوسرا وہاں کا نوجوان، اسی خاندان کا جو نوجوان ہے وہ کیا سوچتا ہے، میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں۔ پہلے آپ ان کے جو بڑے ہیں، جو گدی نشین ہیں، پہلے ان کی بات سن لیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سونیا ملتانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سونیا ملتانی آفیشیل۔
ناظرین، آج میں داتا صاحب کے پاس مہلکہ جو آبادی ہے میں وہاں موجود ہوں. یہاں کے جو مکین ہیں، جو ہزاروں سال سے جن کا سجرہ ہے، جن کے خاندان آباد ہیں، ان کے ساتھ ایک ایسا مسئلہ ہوا. آج ہم ان کا مسئلہ سننے کے لیے آئے ہیں. آج وہ اپنی زبانی خود بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں یہاں کے گدی نشین، جو اپنی آپ بیتی بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو آج ہم ان سب سے باری باری بات کریں گے، وہ اپنا مسئلہ بتائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ مائک پکڑ لیں، آپ بتائیں ذرا. یہ جی آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میرا نام ہی احمد رضا ہے. جی ہم داتا حضرت سرکار کے گدی نشین فیملی سے رکھتے ہیں اور 1000 سال سے یہاں بیٹھے ہیں. پورے پاکستان میں بلکہ پورے برصغیر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں اتنے لوگ 1000 سال ایک فیملی 1000 سال سے کٹھی بیٹھی ہو. ہم پورے برصغیر میں وہ واحد ہستی ہیں. حضور داتا ساری غلامی میں 1000 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. جب حضور داتا سرکار یہاں سے تشریف لائے تو یہاں پہ رائے راجہ حکمرانی تھی، جو ہمارے جد امجد ہے. داتا صاحب نے ان کو مسلمان کیا اور ان کا نام رکھا. ان کی جی بولے بولے اب بولے. انہی کی اولاد میں سے ہم ہیں. 1000 سال سے یہاں بیٹھے ہیں. حضور دادا صاحب نے واحد موسیٰ بنایا شیخ ہندی سرکار احمد اللہ کو، اور انہی کی گدی آج تک چل رہی ہے. ہم انہی کی اولاد میں سے، اور اس وقت ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے کہ 1000 سال سے بیٹھے یہاں لوگوں کو در بدر کیا جا رہا ہے. ہم اتنی سخت پریشانی ہے، ہم سے بات تک نہیں ہو رہی. ایک تسلسل 1000 سال سے جو بیٹھے ہیں نا، ایک درخت کو لگایا جائے نا، اس کو اٹھایا جائے، وہ پریشان ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا کہا گیا ہے، اس کے متبادل کوئی جگہ دی گئی ہے؟ کچھ کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی جو ہزاروں سالوں سے آپ لوگوں کی ہسٹری یہاں پہ موجود ہے، تو آپ لوگوں کو کیا بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ کہیں چلے جائیں، متبادل کوئی جگہ دی ہے، یا آپ لوگوں نے اتنا انویسٹمنٹ کی ہے اس کا پیسہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ پہلے اس سے پہلے محکمہ اوقاف ہمارے ساتھ ظلم کر رہا تھا. جگہ کے بدلے شاید آپ کو جگہ ملتی ہو باگڑیاں، اچھا لاہور سے باہر ہے باگڑیاں. جی 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 سپریم کورٹ کا فیصلہ 1971 کا کہ جگہ کے بدلے مجاورین کو جگہ فراہم کی جائے گی متبادل، جی اور اسٹرکچر کی قیمت ادا کی جائے گی جب اشد ضرورت ہوگی داتا صاحب کی تصدیق کے لیے. میرے بائیں طرف حضور داتا سرکار کے ہیں اور دائیں طرف کربلا کا ہمیشہ ہے. اچھا تو ادھر اس جگہ کو بھی توڑا جا رہا ہے؟ نہ صرف داتا دربار کو توڑا جا رہا ہے. بس اچھا جو مہلکہ آبادی ملک آبادی ہے جہاں صرف مجاورین بیٹھے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں پہ صرف مجاورین بیٹھے ہیں 1000 سال سے اس جگہ کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے. تو یہ بتائیں کہ یہاں پہ کتنے گھر ہیں جن کو یہاں سے وہ خالی کرنے کا 144 گھر ہیں. اچھا 144 گھر ہیں جس میں سے 44 گھر توڑ دیے گئے ہیں. اچھا ابھی توڑ دیے گئے ہیں؟ توڑ دیے گئے ہیں. وہاں پہ 44 گھر توڑ دیے گئے ہیں. وہ جو جگہ پرائیویٹ تھی ہمارے بزرگوں نے 1895 میں اپنی جگہ داتا صاحب کے نام وقف کر دی تھی. اچھا مطلب اپنی جگہ دی؟ اپنی 1000 سال سے بیٹھے ہم یہاں. صحیح. ہماری جگہ ہمارے بزرگوں نے 1895 میں داتا سرکار کے نام وقف کر دی تھی انگریز کے ظلم سے تنگ آ کے. جی یہ میں آپ کو ہیڈ لائن دوں، انگریز کے ظلم سے تنگ آ کے ہمارے مجاورین نے انگریز کا ساتھ نہیں دیا تھا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ نے موجودہ جو انتظامیہ آپ نے ان سے کوئی بات کی، اب وہ کیا کہتے ہیں، کس سے کوئی بات اگر ہوئی ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو گائیڈ دوں. آپ راشد نصرو صاحب ہیں سی ایم کے سیکرٹری، میاں نواز شریف کے سیکرٹری. انہوں نے یہاں پہ سر مہربانی کی ہے. انہوں نے واقعی یہاں پہ مہربانی کی ہے میاں نواز شریف صاحب نے. اور سب ہم پہ ظلم کر رہے تھے، یہ ان کی مہربانی ہے. ہم نے ان کو پر شجا دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو جگہ متبادل اچھی جگہ دیں گے، ریلیف دیں گے، پیسہ دیں گے تاکہ آپ تنگ نہ ہو. تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا اللہ کی مہربانی سے. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے بزرگ؟ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں 25 سال سے کرایہ دار ہوں. میں ادھر بزنس کر رہا ہوں جوڑلی کا. اس بازار میں دکاندار کو سپلائی دیتا ہوں. تو اس حالات میں میرا روزگار ختم ہو رہا ہے. میں کہاں جاؤں گا؟ تو میرے لیے مالی مشکلات پیدا کر دی گئی ہے ان کی. تو میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوں. جس طرح یہ پریشان حال ہے میں بھی ان کے ساتھ ہی پریشان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے ان کی تو ہماری یہ مسائل حل کر دیں. آپ لوگوں کا جو مین مطالبہ ہے وہ کیا ہے؟ مین مطالبہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ہمارا بزنس کلوز دیا جائے، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مجاورین ان کو ان کے متبادل ان کے مطابق پیسہ دیا جائے، جگہ دی جائے، جو بھی معاملات ہیں ان کے مطابق تفصیل سے کیا جائے. میری گزارش ہے حکومت پنجاب سے
کہ ان کی مسابقت پہ ڈیل کیا جائے، ان کے ساتھ ان کو راضی کیا جائے. یہ 1000 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح تو یہ کہاں جائیں گے؟ صحیح ان کو راضی کیا جائے، میرا یہ مطالبہ. جی 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 بولیں بولیں. یہ میرا پرنٹنگ پریس ہے، میرا کاروبار ہے، یہ بلڈنگ ہے. صحیح. یہ میرا پرنٹنگ پریس ہے 4 مرلے میں، اوپر میرا گھر ہے. 1991 میں جب ہم سے جگہ لی گئی تھی، اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے ہم سے بہت شفقت کی تھی. صحیح. داتا زبار کی نسبت کی وجہ سے ہم پہ بہت شفقت کی گئی تھی. جگہ کے بدلے برون بھاٹی کی جگہ دی گئی تھی، دکانوں کے بدلے دکانیں دی گئی تھی، صحیح. اسٹرکچر کاسٹ دی گئی تھی. ہمارے ان سے آج 10 بدہ گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ دوبارہ 1991 شروع کیا جائے. ہمیں مہاجر نہ کہا جائے، ہم تو 1000 سال سے بیٹھے ہیں. صحیح. ہمارے ساتھ ظلم نہ کیا جائے. میاں صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم نہ کیا جائے گا، ہمارے ساتھ شفقت کی جائے گی. برائے مہربانی جو ہم سے 1991 میں شفقت کی گئی تھی، میاں صاحب دوبارہ وہی شفقت ہمارے ساتھ کر دیں. صحیح. جی السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ہے جی. سر آپ بتائیں، آپ کیا چاہتے ہیں، کس طرح دیکھ رہے ہیں سارے معاملے؟ اصل میں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جب افغانستان سے یہاں تشریف لائے تھے جی جی تو آپ درویش آدمی تھے، آپ وصیت مسافر تشریف لائے. ادھر جو مقیم تھے حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ مقیم تھے ادھر، جی جو پنجاب کے نائب گورنر بھی تھے، اور ان کا ادھر اثر و رسوخ بھی تھا، ان کی فوج بھی تھی. جب آپ نے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے اور کلمہ پڑھا، تو آپ نے اپنی زمین، اپنی جائیداد حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پیش کر دی. کہ جتنا بھی مزار شریف آپ دیکھ رہے ہیں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے تربے مبارک، آپ کی مسجد، جی اور اس کے علاوہ غلام گردش، یہ جتنا بھی یہ زمینیں ہیں یہ حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی عطا کردہ ہے. اور یہ کتنا یہاں ثواب ملتا ہوگا، جتنے قرآن پاک پڑھے جاتے ہوں گے، نمازیں پڑھی جاتی ہوں گی. اور اتنی بڑی ہستی ہے، اور ان کی اولاد کے ساتھ اس طرح زیادتی کا سلوک کرنا، اور ان کو قبضہ گروپ ڈکلیئر کرنا، یا ان کو یہ سمجھنا کہ یہ قبضہ ہے، جبکہ 1000 سال پہلے ہم یہاں موجود تھے. صحیح. ہمارا شجرہ موجود ہے. ہم الحمدللہ، میں کہہ سکتا ہوں، میں اپنا شجرا دکھا سکتا ہوں، سارے حضرات شجرا دکھا سکتے ہیں. ہم 26ویں لڑی میں سے ہیں، صحیح. میرا بیٹا 27ویں لڑی میں سے ہے. اسی طرح ہر مجاورین جو ہے وہ زبانی کلامی نہیں ہے. ہمارا تحقیقات چشتی ایک کتاب ہے مغلیہ دور کی، اس میں ہمارا شجرا موجود ہے. صحیح. اس کے علاوہ ہسٹوریکل بھی ہمارے ادھر مزارات موجود ہیں. ابھی یہ توسیع کے کام کے بدلے ہمارے مزارات کو بھی شہید کیا گیا. دربار شریف کے اندر بھی حضرت شیخ عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف بھی ان کا ارادہ تھا ان کو بالکل ختم کر دیا جائے. میرے پردادا جی کا مزار شریف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تھا. تو یہ ہماری نشانیوں کو ختم کیا جا رہا ہے. گھر بھی ہمارے ختم کیے جا رہے ہیں، قبر بھی ہماری ختم کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح ہی آج حضرت شیخ گامی سرکار جو حضور شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں، ان کا عرس مبارک ہے. تو یہ جگہ بھی ان کے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی توسیع کے اندر شامل ہو رہی ہے. ہم اس حوالے سے بھی متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو مزارات ہیں، جو ہمارے بڑوں کی مزارات ہیں، ان کو شہید نہ کیا جائے. ان کو اسی طرح ہی بحال رکھا جائے، اسی طرح ان کے اس منعقد کیا جائے. اسی طرح ہمارا پیچھے قبرستان ہے پیرس غائب، ادھر کم از کم جو ہے وہ 300 مزارات ہیں، تو ان کو بھی اسی طرح بحال رکھا جائے. اور جو ہمارے گھر ہیں ان کے متبادل اچھی قیمت ادا کی جائے. اب میں خود اس کا بتا رہا ہوں کہ ہماری جو مکان تھا وہ رجسٹری شدہ مکان تھا، انتقال شدہ مکان تھا. اس کا ہمیں انہوں نے 30 لاکھ روپیہ پر مرلہ دیا ہے، جبکہ وہ کروڑوں کی جائیداد ہے. صحیح. اور ہمارا 3.25 مرلے جگہ تھی، اور ہمیں انہوں نے 2.25 مرلے کہا کہ جی آپ کی رجسٹریشن غلط ہوئی ہے، یا اس طرح کے بہانے بازی کر کے. تو ہماری زمینوں کی پیمائشیں بھی غلط کی جا رہی ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ رقم بھی نہ ہونے کے برابر دی جا رہی ہے. 30 لاکھ ایک منزل پہ بھی نہیں لگتے سٹرکچر پہ، تو وہ ہمیں 30 لاکھ روپیہ انہوں نے صرف ایک مرلے کے دیے. تو اسی اب طرح آپ کو کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ مطلب سب کو ایک ہمیں جگہ؟ ہمیں جو رجسٹری والے ہیں نا، ان کو تو انہوں نے پیمنٹ ادا کر دی ہے، جو کہ مجھے ابھی تک نہیں ملی. صحیح. ابھی وہ پروسیجر میں ہے. دوسروں کو ابھی یہ کہہ رہے ہیں، پہلے انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو متبادل جگہ دیں گے، اب آپ کو وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو پیسے دیں گے. لیکن خود ہی ابھی جا تک کے اپنا بندوبست ہاں جی ابھی تک کوئی کلیئر نہیں ہے. صحیح. وہ ہمیں خالی کرنے کا کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. صحیح. چلیں جی ناظرین، آپ نے یہاں کے علاقہ مکینوں کی باتیں سنی. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، کہتے ہیں نا کہ گھر تو پرندے کو بھی پیارا ہوتا ہے، گھونسلہ پرندے کو بھی پیارا ہوتا ہے. کون اپنا گھر چھوڑنا چاہتا ہے؟ ان لوگوں کے چہروں سے ان کی پریشانیاں، ان کے دکھ عیاں ہیں. اب ان کا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ 1991 میں بھی ایسا ان کے ساتھ سین ہو رہا تھا، تب اس دور کی موجودہ حکومت نے ان کے ساتھ شفقت کی تھی. آج بھی ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ان کے ساتھ شفقت کی جائے، اور ان کو ان کی یہی جگہ دوبارہ دی جائے اور رہنے دیا جائے. یہی آپ چاہتے ہیں؟
अगर दाता सबक तुसी बहुत जरूरी है जी जी तो हमें मुनासिब पैसे दिए जाएं। 1000 साल की निस्बत हमारी खत्म हो रही है, हमारी 1000 साल की निस्बत, हम यहाँ गए तो खत्म, 1000 साल की निस्बत खत्म। मैं कहाँ जाऊंगा, ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, जो कुछ पता नहीं। सही एक माइंड बैठे हुए हैं 1000 साल से ना, वो खत्म हो गया। सबसे बड़ा दुख यही है हमें। जी जी नाजरीन, जहाँ के जितने भी इलाका मकीन है, सबकी हुकूमत वक्त से यही अपील है कि इनके मुतालबात सुने जाएं, इनको मुतबादल जगह दी जाए और इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है उनको मुआवजा दिया जाए। अगर इन्होंने यहाँ पे तौसीक करनी भी है तो इसके साथ मुझे अभी भी ये दुख है कि घर बहुत प्यारा होता है, घर अपना कोई नहीं छोड़ता। पता नहीं ये किस दिल से ये बात कर रहे हैं। नाजरीन, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, आपसे मुलाकात होगी मेरे किसी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।